ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کے ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں، جس نے الحمدللہ زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ اور اس کے مبارک مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا تقریباً آدھا حصہ اس نے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حصہ گزرا ہے اس میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور جو حصہ آنے والا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس سے بہتر اس حصے میں اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں لیلۃ القدر کو اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں کی مغفرت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں، مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبہ نہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا، اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، امید ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کے بدلے ایسی جنتوں میں تمہیں داخلہ عطا فرمائے جس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. امید ہے اس بات کی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن روز قیامت، جس دن ایسا دن ہوگا، اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی ذلت سے اس توبہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے. امید ہے اس بات کی نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ اس توبہ کے عوض تمہیں روز قیامت نور کی بشارت دے گا. اس دن جس دن نور کی سب کو ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور کی بشارت دے گا. قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ تحریم کی 8 نمبر کی آیت ہے. آپ نے آیت بھی سنی، آیت کا ترجمہ بھی سنا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 خوشخبریاں، 4 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے بیان کیے ہیں، اور میں نے ایک ایک کر کے قرآن کی آیت پڑھی اور ایک ایک فائدہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا. پہلا فائدہ یہ ہے توبہ کا، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا.
دوسرا فائدہ توبہ کا یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، روز قیامت کی ذلت سے، قیامت کے روز قیامت کی رسوائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ چوتھا فائدہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذلت سے بچائے گا نہیں، اللہ نور کی بھی بشارت دے گا، اللہ نور عطا فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سچی اور پکی توبہ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دعوت دی ہے، سارے انسانوں کو اللہ نے دعوت دی۔ اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اس لیے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر عقل مند آدمی کون ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، عقل مند کون ہے؟ آپ میں سے ہر آدمی تقریباً اس آیت کریمہ کو جانتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور یہ روز اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ لآیات لأولی الالباب، کون ہے عقل مند؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ عقل مندوں کی فہرست بولتے ہوئے اللہ نے ایک جملہ کہا۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ عقل مند دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور وہ عقل مند یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ عقل مندوں کی علامت ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے سیئات کو تو دھو دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہماری وفات عطا فرما، وتوفنا مع الابرار، یہ چیز کامیاب لوگوں کی ہے۔ توبۃ النصوحہ کے 4 فائدے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی علامت توبہ کرنا ہے، یہاں تک پیغمبروں کا شیوا توبہ کرنا ہے، نبیوں کی عادت توبہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی سال پہلے جب پرانی مسجد رحمانی تھی میں نے اس موضوع پر جمعہ دیا ہے، اور رمضان میں ہی میں نے دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا، پیغمبروں کا شیوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، آدم نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نہیں معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو نہیں رحم کرے گا تو کہاں جائیں گے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا کر بیٹھے اور لگا کہ ان سے چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی، اے اللہ تبارک و تعالی ربی میں پناہ مانگتا ہوں، ایسا سوال آئندہ نہیں کروں گا، ایسا سوال آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت نوح سے چوک ہو گئی، وہ توبہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ گھونسا مارے اور سامنے والا آدمی ڈھیر ہو گیا، ایک مار میں مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو لگا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی۔ موسیٰ دعا مانگ رہے، ربی اے میرے پروردگار انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، اے میرے رب فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آگے یونس علیہ السلام، کون نہیں جانتا میرے میں اور آپ میں، حضرت یونس سے چوک ایک غلطی ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے اللہ، تیری ذات پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ ایک مجلس میں بیٹھ کے اٹھتے 100 مرتبہ توبہ کرتے، رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وتب علی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، میں نے تمہارے سامنے بول دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ ارجح آیت
سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرآن مجید کی، اس کا نزول یہ بتایا جاتا ہے، کچھ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، جب ہم مسلمان نہیں تھے، اسلام لانے سے پہلے ہم نے بہت سارے بچوں کو مارا ہے، ہم نے شرک کیا، ہم نے قتل کیا، بہت سارے گناہ ہم نے، مسلمان نہیں ہیں۔ دماغ میں رکھو اچھی طریقے سے، اسلام لانے سے پہلے وہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سب معاف ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتار رہا ہے، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، گناہ پر گناہ کیے ہیں، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرمائے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آگے قرآن مجید میں بار بار یہ آیت بولتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، جب بھی توبہ کی باری آتی ہے مجھے بولنے کا اللہ موقع دیتا ہے، میں یہ آیت ضرور پڑھتا ہوں۔ یہود و نصارہ کے بڑے گناہ ہیں، قرآن مجید نے ان کے گناہوں کو بیان کیا ہے، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، انہوں نے 3 کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملا کر، ثالث ثلاثہ، بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہیں۔ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی، پیغمبروں کو قتل کرنے کے باوجود بھی، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ ان سے بول رہا ہے، یہودیوں سے اور نصارہ سے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اتنے بڑے گناہ تم نے کیے ہیں، توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ جی یہ توبہ کی اہمیت اور توبہ کی فضیلت، حدیث کتنی بڑی حدیث ہے، شاید اس جمعہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید کوئی بچہ ہوگا جو یہ حدیث کو نہیں جانتا ہے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد دوبارہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ساری جماعت جانتی ہے اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ریگستان میں جا رہا ہے، صحرا میں، اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ کے رکھا، سو کر اٹھا تو اونٹ نہیں ہے، وہ بڑا دیکھا، ادھر ادھر پریشان ہو گیا، صحرا کے اندر سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں ہے، پھر اس سو گیا اسی جگہ تھک کر، جب آنکھ کھلی سامنے وہ اپنے اونٹ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ یہ مثال شاید آپ کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر صحابہ اکرام کو یہ مثال بہت اچھے سے سمجھ میں آتی تھی، اور مارے خوشی کے دوبارہ اونٹ سامنے دیکھ لیا، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، اور لفظ یہ ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جی ٹھہر جاتا ہوں میں اس جگہ پر، خوشی کے مارے، اس لیے کہ اس بس ختم تھی زندگی، سامنے دوبارہ اونٹ کو اس نے دیکھ لیا، مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ لفظ نکل جاتا ہے، اللہم اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اخطأ من شدت الفرح، وہ زیادہ خوشی کی وجہ سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اخطأ من شدت الفرح، جتنی خوشی اسے ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی اہم حدیث، یہ بھی حدیث صحیح مسلم کی ہے، توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لو لم تذنبوا، اے مسلمانوں اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے کر جائے گا، ولجاء بقوم، اور ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی، یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم، اور اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ یہ دو حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درخواست کی، اے اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھائیے، اللہ اکبر، اے اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھائیے، میں نماز میں وہ دعا کرنا چاہتا ہوں، التحیات کے بعد، تشہد کے بعد، درود کے بعد میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی نے یہ دعا سکھائی۔ جی ہاں، آپ سب لوگ الحمدللہ وہ دعا سے واقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو ابوبکر، اللہم انی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک میں ظلمت نفسی،
میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا ہے میں نے. ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی. کتنی اچھی دعا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں توبہ کی اہمیت اور توبہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. محترم دوستوں، جہاں رمضان المبارک کا تعلق میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں قرآن سے ہے، روزے سے ہے، صدقہ و خیرات سے ہے، قیام اللیل نماز تراویح سے ہے، وہیں پر رمضان کا تعلق توبہ استغفار سے بھی ہے. توبہ استغفار سے بھی ہے. آپ سب جانتے ہیں جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں میں ایک حدیث سنتا ہوا آیا ہوں. آپ جب سے ہوش سنبھالے ہیں آپ ایک حدیث سنتے ہوئے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. 3 مرتبہ سب جانتے ہیں. شاید اس مجلس میں، اس مسجد میں کوئی ہوگا جو اس حدیث سے ناواقف ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعید المنبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، حدیث ابن حبان میں ہے اور حدیث صحیح ہے. پوری حدیث نہیں بولوں گا میں، میرے عنوان سے متعلق جو ٹکڑا ہے اتنا ہی ٹکڑا پڑھوں گا. اور جب صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر چڑھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اگر یہ عشاء کے بعد کا درس ہوتا سوال کر لیتا. میں سوال نہیں کروں گا. میں اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ میں نے جب منبر پہ قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، فقال من ادرک شہر رمضان. یہ تعلق ہے جسے رمضان کا مہینہ ملا. غور سے سنو یہ جملہ، جسے رمضان کا مہینہ ملا، ولم یغفر لہ، اور اس نے توبہ کر کے استغفار کر کے نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لی، گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی. 2 جملے جبرائیل نے کہا، ابعدہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. پہلا جملہ ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے رغم انف، اللہ اس کی ناک کو زمین میں خاک آلود کر دے، اللہ اسے ذلیل کر دے. کیا بد دعا ہے؟ بد دعا کیا ہے بھائی؟ 2 جملے ہیں. اللہ کے لیے اٹھو. اس کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہو سکتا ہے. اگلا رمضان ملے نہ ملے کون گارنٹی دیتا ہے؟ دیجئے مجھے گارنٹی، مجھے دیجئے گارنٹی. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک ہم میں سے کوئی نہیں رہے. کون گارنٹی؟ کتنے اچھے ہمارے دوست مر گئے. میری عمر کا میرا کلاس میٹ، 8 سال میرے ساتھ پڑھنے والا میرا ساتھی، جامعہ دارالسلام عمر آباد میں میری عمر کا، کار چلاتے ہوئے ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں سے لاش آتی ہے. تنویر عمری عمر آباد کا فارغ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس عالم کی اللہ مغفرت فرمائے. چھوٹے بچے ہیں، کون گارنٹی دے؟ اسی مسجد کے ریاض صاحب، میں نے تراویح کے بعد بھی کہا، گزشتہ سال رمضان میں آ رہا تھا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، مجھے میرے سے اسپیڈ چلتے ہوئے آئے اور مجھے آہستہ سے مل کر انہوں نے کہا، مولوی صاحب مجھے گلے کا کینسر ہو گیا ہے، آپ ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے. اس سال وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں. اسی مسجد رحمانی میں ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے. کون گارنٹی دیتا ہے آپ میں سے اگلے سال تک وہ زندہ رہے گا؟ اللہ نے موقع دیا ہے. اور یہ بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی، جسے رمضان ملا اور اس نے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری، وہ آدمی ذلیل ہو جائے. قل آمین. جبرائیل نے کہا کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین، فقلت آمین. حدیث ایسی ہے، جبرائیل نے کہا کہو آمین، دعا کی ہے، اس پر آمین کہا گیا ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں یہ بڑا گہرا تعلق ہے گناہوں کی مغفرت اور رمضان المبارک. توبہ و استغفار اور رمضان المبارک بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ رمضان میں ماحول ہے گناہ معاف کرنے کا. آپ حدیثیں پڑھتے جائیے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن. جمعہ سے جمعہ کے بیچ، رمضان سے رمضان کے بیچ، رمضان سے ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، یہ رمضان وہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اگر یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے یہ صغیرہ گناہ ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کے تعلق سے حدیث میں کیا آتا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان ثواب کی نیت کرتے ہوئے اگر روزہ رکھتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. من قام رمضان،
جو رمضان میں قیام اللیل کرے، نماز تراویح پڑھے، نماز تہجد پڑھے، اس کا بھی ثواب یہ بتایا گیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا، منگل سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر لیلۃ القدر مل گئی میں کون سی دعا پڑھوں؟ اگر مجھے لیلۃ القدر میں کون سی دعا پڑھوں؟ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تجھے معافی پسند ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم بھی معاف کریں ایک دوسرے کو۔ میرا پہلا جمعہ اسی پر تھا، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، دلوں کو صاف کریں، دھو دیں اپنے دلوں کو۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تجھے معافی پسند ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی عاجزی ہے اس میں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میں بھی اس تاخیراتوں میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہوں، میں بھی اس لیلۃ القدر میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، فاعف عنی۔ آپ دیکھیے رمضان میں معافی کے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اس مہینے میں معافی ہونی چاہیے۔ مگر ایک چیز ہے اس جمعہ کے اندر، وہ میں بولنا چاہوں گا۔ آپ نے پہلا جملہ قرآن کی پہلی آیت میری زبان سے جو سنی ہے، معافی کے لیے، توبہ کے لیے اسلام نے کچھ شرطیں رکھی ہیں، ورنہ یہ توبہ کا مذاق ہو جائے گا۔ معافی کے لیے کچھ شرطیں ہیں، 4 شرطیں ہیں، آج وہ سن لیجئے، آج ضروری ہے، آج مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ان یقلع عن المعصیہ، پہلی شرط اگر ہم توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، فوراً گناہ چھوڑیں۔ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور معافی بھی مانگتے رہیں تو پھر یہ توبہ کا مذاق ہے۔ جی علماء نے لکھا ہے یہ توبہ کا مذاق ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فوراً گناہ چھوڑو، جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، سود میں پھنسے ہوئے ہو، لون میں پھنسے ہوئے ہو، دوسرے غلط چیزوں میں پھنسے ہوئے ہو، نکلو پہلے باہر، اس دلدل سے باہر نکلو۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ شرط ہے توبہ کی۔ دوسری چیز ان یندم علی فعلھا، حد سے زیادہ شرمندگی ہو، میرے سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں یہ کر رہا تھا، اکیلے میں بیٹھو اور رونے کی کوشش کرو، یہ دوسری شرط ہے توبہ کے لیے۔ تیسری شرط بڑی اہم شرط ہے، رمضانی مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے، جو لوگ صرف رمضان میں سدھرتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد پہلے سے نیت ہوتی ہے رمضان کے بعد دوبارہ یہ سارے کام کریں گے، پہلے دن کا شو دیکھیں گے جا کر، جی ہاں، جیسے ہی عید ہوتی ہے پہلے دن کا جا کر فلم تھیٹر میں شو دیکھیں گے۔ ابھی رمضان میں فلم نہیں دیکھیں گے، رمضان کے بعد دیکھیں گے، رمضان میں گانے نہیں سنیں گے، رمضان کے بعد سنیں گے، رمضان میں فلاں کام نہیں کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تیسری شرط ہے توبہ کی، علماء اکرام نے لکھا ہے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، شرط ہے توبہ کی، اس بات کا پختہ ارادہ ہو یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا، نیت ہو اس بات کی آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں علماء کرام، میں ان کے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں اور ان کا جملہ یہ ہے فَإِن فُقِدُوا أَحَدَ الثَّلَاثَةِ، اگر تینوں میں ایک بھی شرط مس ہو گئی لم تصح توبتہ، اس کی توبہ نہیں ہوگی، اس کی توبہ نہیں ہوگی۔ تینوں شرطیں ہونا ضروری ہے، اس سے بڑھ کر 4تھی شرط ہے، اللہ کے لیے سنو، اللہ کے لیے سنو، اٹھ کر سنو، بہت ضروری شرط ہے یہ 4تھی شرط۔ جی علماء نے لکھا ہے فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدْمِي فَشُرُوطُهَا 4، اگر معصیت گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہے، ہمارا گناہ کسی آدمی سے متعلق ہے، جسے اچھی زبان میں کہتے ہیں حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، ہم نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، ہم نے کسی پہ تہمت لگائی ہے، ہم نے کسی کا مال کھایا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، تو پھر 4تھی شرط ضروری ہے۔ کہاں سے گناہ معاف ہوں گے؟ کہاں سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے میرے بھائی؟ جب تک وہ آدمی نہیں معاف کرے گا،
آپ نے کسی کا مال لے لیا ہے، آپ توبہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ کرتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام نے جملہ لکھا ہے فَإِن كَانَ مَالًا رَدَّهُ إِلَيْكَ، جب تک آپ اس کا مال واپس نہیں کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں توبہ قبول ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے تم نے بات کی ہے، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اللہ کی قسم اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ گناہوں کی معافی تو ہے، مگر کیسے معافی ہونی ہے؟ یہ چوتھی شرط ہم سب سپڑ جائیں گے، ہم سب سپڑ جائیں گے چوتھی شرط کے اندر۔ جی ہاں، اس لیے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس اہم جمعہ میں اسے سنو اللہ کے لیے۔ حقوق العباد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید کون ہے؟ شہید سے بڑا بھائی اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دے، اس سے بڑا کون ہے؟ جی، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کر دے، اس سے زیادہ ایک آدمی کر کیا سکتا ہے؟ نبی نے کہا، میں حدیث پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف۔ ایک بار اور، شہید کے سارے گناہ معاف، قرض معاف نہیں، شہید کا بھی قرض معاف نہیں۔ اے نوجوانوں، اے ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اے میرے بھائیوں بزرگان دین، اگر شہید کا قرض نہیں معاف ہو رہا ہے، میرا تمہارا قرض کہاں سے معاف ہوگا؟ اس سے بڑا کام کس کا ہے؟ جی، مرنے سے پہلے، یہ سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے، یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے، یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے اللہ کے لیے یہ معاملہ حل کر لو، ورنہ مرنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، سب جانتے ہیں حدیث، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے میں حدیث کا اشارہ دے دیتا ہوں۔ نبی نے کہا نا، روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتاؤ جی میری امت کا مفلس کون ہے؟ اس لیے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ جس کے ساتھ تم نے گناہ کیا ہے، کسی عورت، جو معصوم عورت کو تم نے الزام لگا دیا، جی جاؤ اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو۔ غیبتیں تو مت پوچھو، شاید کوئی اس مجلس میں ہوگا جس نے کسی کا گوشت نہیں کھایا ہے، مرا ہوا، وہ بھی کون سا گوشت؟ بڑا پسند ہے نا گوشت ہمیں، مرا ہوا گوشت۔ جی، قرآن مجید کہتا ہے نا، پیٹھ کے پیچھے جو غیبتیں کرتے ہیں وہ مردار گوشت کھاتے ہیں۔ جی، یہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سن لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ قالوا، صحابہ کرام معصوم تھے، اس معنی میں نہیں کہ گناہ نہیں ہوتے، اس معنی میں کہ ہماری طریقے سے نہیں، انہوں نے عام فہم زبان میں کہا، اللہ کے نبی مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ سنو یہ حدیث اس جمعہ میں، رمضان کے مہینے میں سنو۔ فقال، اللہ کے نبی نے کہا، نہیں جی، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس یہ ہے، من امتی یاتی یوم القیامہ، قیامت میں آئے گا، بصلاۃ، نمازوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، نمازیں پڑھا رہے گا، والصیام، روزے، رمضان ہے نا، روزوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے کر لوگوں میں خرچ کر کے یہ لے کر آئے گا، مگر ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی لے کر آئے گا۔ یاتی قد شتم ھذا، ایک جملے پہ غور سے سنو، بر وقت جمعہ ختم کروں گا میں انشاءاللہ، غور سے سنو، مگر ساتھ میں نبی کا جملہ ہے، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، گالی پہلا جملہ ہے، برا بھلا گالی پہلا جملہ ہے، شتم ھذا، اس کے بعد دوسرا جملہ قذف ھذا، کسی پہ الزام لگایا ہے، تیسرا جملہ سفک ھذا، کسی کا قتل کیا ہوا ہے۔ حاجی بن جاتے ہیں لوگ مرڈر کرنے کے بعد، لوگ مرڈر بھی کرتے ہیں اور حاجی بھی بن جاتے ہیں۔ سفک ھذا، کسی کا مرڈر کیا ہوا ہے، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دیا، کسی کو مارا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا قتل کیا، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فیعطى ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، یہ جو ذخیرے لایا تھا نا نیکیوں کے، دیتے جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو سامنے والے کے گناہ ہیں ان کی جو سزا ہے اس کے سر پہ مار دی جائے گی اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مفلس مت بنیے، اللہ مجھے اور آپ کو مفلس بننے سے بچائے۔ میرے محترم دوستوں، آخر میں اگر ہم چاہتے ہیں
اللہ اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، تو مومنانہ کردار کیا ہے؟ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کسی لوگوں سے حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آج ہی میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، ایک عشرے سے زیادہ رمضان باقی ہے، معافی مانگ لو، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے تمہاری غیبت کی ہے، معاف کر دو مجھے، اور آئندہ خیال رکھو۔ اچھا اگر وہ زندہ نہیں ہے، علماء لکھتے ہیں جس مجلس میں تم نے اس کی غیبت کی، اسی مجلس میں اس کی تعریف کر دو، کم سے کم یہ ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے، اور مومنانہ کردار یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مثالوں کے لیے وقت نہیں، جمعہ کا وقت ہو گیا اور لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، دروازوں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں، کبھی موقع ملے تو یہ نام رکھو، سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ۔ سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ، میدان ہے بدر کا، بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ اب صف کو درست کرتے کرتے سواد بن غزیہ ذرا سامنے آ گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے، چھڑی سے سینے پہ سواد ابن غزیہ کو تھوڑا پیچھے ڈھکلا، اے سواد برابر کھڑے ہو جاؤ۔ سواد ابن غزیہ باہر ہی آ گئے، صف توڑ کر باہر آ گئے، کہا آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اتنا سا بس، آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، لوگوں کا حق ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، آپ نے جتنا کیا ہے مجھے بھی کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں سبحان، اس کے بعد کا پورا جملہ، پورا واقعہ، پوری حدیث ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لکڑی دے دیا، کہا لو میرا سینہ ہے، جتنا میں نے چبایا ہے تم بھی چبا دو۔ سواد نے یہ بھی کہا اس وقت میں، میرے اوپر کے بدن میں کپڑا نہیں تھا، آپ تو چادر اوڑے ہیں، نکالیے۔ آپ نے چادر بھی نکال لی، کہا لو بھی میرا سینہ چبا لو، اس لیے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ حقوق اللہ میں ہو تو معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد کا ہے، اور ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ادھوری بات چھوڑوں گا۔ کئی لوگ پہلی بار یہ واقعہ سن رہے ہوں گے، گھر تک ٹینشن لے کر جائیں گے۔ جی لکڑی ہاتھ میں لے لیے سواد، اور سامنے سے پیچھے گئے، گردن اور کندھے کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہر نبوت، ایک گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا، آپ نے وہاں ہونٹ لگایا، پوری طاقت سے نبی کے بدن کو چمڑ گئے اور کہا میری مجال اللہ کے نبی، میں آپ سے قصاص اور بدلہ لوں، میں جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپس نہیں آؤں، مرنے سے پہلے ایک بار آپ کے بدن سے میرا بدن لگنا تھا، میں نے اس لیے یہ حرکت کی۔ اللہ اکبر، جہاں محبت رسول ہے وہاں ساتھ میں یہ بھی ہے میرے بھائی، میرے نبی نے بدن دے دیا، میرے نبی نے سینہ دے دیا، مار لو، جی ہاں میں نے تمہیں چبایا ہے تم بھی چبا لو۔ ایک مومنانہ کردار یہ ہوتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جی ابو مسعود معاف کیجئے، ابو مسعود کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک غلام کو مار رہا تھا، کنت اضرب غلاما، میں مار رہا تھا، غلام ہے۔ آج تمہارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں۔ نبی کے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے پیسے دیکھ کے خریدتے تھے، وہ زر خرید غلام۔ میں میرے غلام کو مار رہا تھا، کسی غلطی پہ مار رہا تھا، میں نے میرے پیچھے سے ایک آواز سنی، سمعت من خلفی، میں نے پلٹ کر دیکھا ایک آواز آ رہی تھی، وہ ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلم ابا مسعود، اللہ کے نبی نے کہا جان لو ابو مسعود، آج تمہیں اللہ نے اس پر قدرت دی ہے، اور سے سنو یہ جملہ صرف ابو مسعود کے لیے نہیں ہے رضی اللہ عنہ، آج اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے اس لیے تم مار رہے ہو اس کو، ایک وقت آئے گا اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی بولے فالتفت فاذا هو رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں اللہ کے نبی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا آزاد کر دو، حرم باللہ، اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے اگر غلام پر بھی کچھ حق تلفی ہو گئی، صحابہ ڈرتے تھے۔ مومنانہ کردار اور فاجرانہ کردار، اس میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا جملہ بول کر اللہ سے دعا کر کر یہ تقریر آج کی انشاءاللہ میں ختم کر دیتا ہوں۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک حدیث خالی حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر کر اس خطبے کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے مختصر انشاءاللہ، حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ 3 لوگ جا رہے تھے اور غار میں چلے گئے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں۔ تینوں نے اللہ سے دعا مانگی، 3 بھی نہیں کہوں گا، ایک آدمی نے کیا دعا مانگی، میں نے جملے بھی نوٹ کیے حدیث کے۔ ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، فالثالث توسل بامانتہ وادائہ، جی تیسرے آدمی نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں نے ایک نیک کام کیا ہے، اگر وہ نیک کام تیرے پاس صحیح ہے،
اللہ میری دعا قبول فرما لے، یہ پتھر کو ہٹا دے۔ کیا نیک کام ہے؟ ایک آدمی میرے پاس کام کیا، سنو غور سے، اور بغیر پیسے لیے کے، بغیر اجرت لیے کے چلا گیا۔ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے، بغیر اجرت لیے کے چلا گیا۔ ایک لمبے ٹائم کے بعد واپس آیا، کہا میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا، اجرت کے بغیر نکل گیا۔ تو اللہ میں نے اسے ایک ریوڑ دکھایا کہ ساری جو بکریاں ہیں وہ تمہاری ہیں۔ وہ تعجب سے پوچھا اتنی کیسے؟ کہا کہ جو تمہارا بچا ہوا تھا تم بغیر لیے کے، میں نے اس سے کچھ بکریاں خریدی، وہ اور بڑی اور بڑی اور بڑھتے بڑھتے ایک ریوڑ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اے اللہ یہ میرا عمل، یہ حقوق العباد، یہ جو میں نے معاملہ کیا ہے، اللہ اگر تجھے پسند ہے ہٹا دے۔ اللہ نے ہٹا دیا، اللہ نے ہٹا دیا۔ یہاں تک ہے میرے بھائی، حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے۔ اگر رمضان میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، گناہوں کی معافی چاہتے ہو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، اپنے حقوق العباد کو درست کرو، لوگوں کے ساتھ معاملے کو درست کرو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث میں نے نوٹ کی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اللہ دشمن ہو کر آئے گا، حریف، حریف کے معنی دشمن۔ اللہ دشمن ہو کر آئے گا تین لوگوں کا، اللہ حریف بنے گا۔ کون تین لوگ ہیں؟ میں نے تراویح کے بعد کے درس میں کہا ہے، انا خصمہم رجل اعطا بی ثم غدر۔ پہلا آدمی وہ میرا نام لے کر وعدہ کیا پھر دھوکہ دے دیا، اللہ اس کا خصم ہوگا، اللہ اس کا حریف۔ ورجل باع حرا، دوسرا آدمی وہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا، تیسرا حقوق العباد ہے۔ ورجل استأجر اجیرا، ایک آدمی نے ایک آدمی سے پورا کام لے لیا، جب پیمنٹ دینے کی باری آئی، نبی فرماتے ہیں جب پیسے دینے کی باری آئی کاٹ کاٹ کر دے رہا ہے۔ استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا، مکمل نہیں دے رہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے سارے لوگوں کا میں حریف بن کر آؤں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے، ان سے مل کر اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کی ساری برکتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بالخصوص بہت سارے بیماروں نے مجھ سے گزارش کی ہے، کئی کینسر کے مریضاں ہیں، جی ہاں سامنے نوجوان بیٹھا ہے، ان کے امی کینسر کے مریضاں ہیں، اور ہاتھ میں وہ جو چڑھاتے ہیں جی کینسر کے لیے، وہ لے کر ساتھ میں آ کر تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ سارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ بغیر نام لیے کہ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ سارے مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، سارے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اس وقت یہ ماہ مبارک ہم سکون سے عمل سے گزار رہے ہیں، ساری دنیا میں اللہ یہ ماہ مبارک سکون سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دشمنوں کی سازش کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اللہ دشمنوں کی پلاننگ کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اللہ امن کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی کو قائم رکھے، اللہ ساری دنیا میں اللہ امن کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ قرض دار ہیں، سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے۔ جتنے لوگ ذمہ دار ہیں، قرض دار کے بعد ذمہ دار ہیں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے ماں کی، باپ کی، بچوں کی، مدرسوں کی، مسجدوں کی، اللہ وہ ذمہ داری بحسن و خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ذمہ داری کا اللہ قیامت میں سوال نہ کرے، اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم وہ ذمہ داری بحسن و خوبی ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو ایک بار اور اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد اللہ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر کیا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب